بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ روح کیا ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح پلٹ کر واپس گھر بھی آتی ہے؟ عالم ارواح کیا ہے؟ اور عالم برزخ کیا ہے؟ اور مرتے وقت انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مفسر القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ روح کے بارے میں قرآن مجید سورۃ اسراء میں 85 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں کیا دریافت کرتے ہیں؟ تو کہہ دیجئے یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور دیگر احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینے کے کھنڈروں میں چل رہا تھا کہ آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے تھے۔ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں۔ اس پر بعض نے کہا نہ پوچھو، مبادا اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو بری معلوم ہو۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے سکوت فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ حالت آپ سے دور ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تمام انسان اور جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں بھی دو مقام ہے، علیین یہ آسمانوں میں ہے، سجین یہ نیچے زمین کے اندر ہے۔ جب ایک نیک روح فرشتہ نکال کر لے جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ علیین میں رہتا ہے، قیامت تک اس نے وہاں پر رہنا ہے، وہاں پر اس کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک بڑے آرام سے وہاں رہتا ہے۔ عالم برزخ میں دوسرا مقام ہے سجین۔ سجین کہتے ہیں پستی کو، اس میں گناہ گار روحیں رہتی ہیں اور تا قیامت ان کو یہاں پر ہی رہنا ہوتا ہے۔ سجین میں قیامت تک ان کو وہاں پر عذاب ہوتا رہتا ہے اور وہ بڑی تکلیف بھی ہوتی ہیں سجین میں۔ موت کے معنی ہے حالات کا بدل جانا، زندگی کا بدل جانا، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جانا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا، یعنی دنیا سے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں دو مقام ہیں، علیین جس میں جنتی روحیں رہتی ہیں، سجین جس میں جہنمی روحیں رہتی ہیں۔ عالم ارواح وہ پہلا مقام ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان تک کی روحوں کو پیدا کر کے وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو مار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، جہاں روحیں رہتی ہیں۔ جب ایک حمل ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی میرے حکم سے ہوتا ہے۔ جب وہ حمل بڑھتا ہے، جب تیسرے ماہ کو پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کی زندگی سے لے کر موت تک، اچھائی برائی، اس نے کیا کام کرنے ہیں، کیا برے کرنے ہیں، کیا اچھے کرنے ہیں، کون کون سا اس کو فائدہ ہوگا، کون سا نقصان ہوگا، کتنی زندگی ہوگی، وہ سب کچھ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان عالم ارواح سے اپنی والدہ کے ذریعے عالم دنیا میں آ جاتا ہے۔ عالم دنیا میں جب آ جاتا ہے، ایک زندگی اور ایک موت ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، پھر اس کو مار کر اپنے پاس رکھ لیا، پھر اپنی والدہ کے ذریعے، اپنے والدین کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا۔
یہ دوسری زندگی ہو گئی. اور پھر دوسری موت کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ فریاد کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی اور 2 مرتبہ بھی موت دی, تو تیسری مرتبہ بھی موت دے کر ہمارا قصہ تمام کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں, جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے, جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو جنت اور جہنم تک جانے تک 2 زندگیاں اور 2 موتیں ملیں گی. یہ دنیا میں ہم دوسری زندگی جی رہے ہیں, ایک زندگی اور ایک موت عالم ارواح میں جی آئے ہیں. روحیں کبھی واپس نہیں آتی, نہ جنتی روح واپس آتی ہے عالم برزخ میں جانے کے بعد, مرنے کے بعد, اور نہ جہنمی روح واپس آتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی جب مر جاتا ہے, جب اس کا عزیز و اقارب کوئی نیک کام کر کے اس کے اصالِ ثواب کرتا ہے تو اس کا نام لے کر وہ تحفہ اس تک پہنچا دیا جاتا ہے, نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ فلاں تمہارا عزیز و اقارب تمہارے لیے یہ پڑھ رہا ہے. مرتے وقت انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جوید گامتی صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ خوابی کیفیت میں ہوتا ہے, اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مردے کو نہلا رہے ہوتے ہیں, جب اس کے قریب ہوتے ہیں یا اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں, وہ ان سب کا اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اب لے کر جا رہے ہیں. اس لیے جوید گامدی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے وہ خوابی کیفیت میں ہوتا ہے, اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو. عالم برزخ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ زندگی کیسی ہے؟ کیا وہ زندگی اس دنیا کے مشابہ ہے یا اس سے اچھی ہے, کیسی ہے؟ وہ زندگی ہے, موت نہیں ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے, غلط بات ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے, اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں, اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو, مردہ مت کہو, زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے, پھر انبیاء ان کے اوپر ہے, پھر رسول ان کے اوپر ہے, سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی, ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی, پھر آئے گا, پھر سور پھونکا جائے گا, اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا, کھڑے ہونے کا دن, اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا, حیات اخروی. اچھا, حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی, تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جاویداں بہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے, یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے, پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے, اس کے بعد سلا دیے گئے, موت آ گئی نا, پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی, ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے. یہ لمبا پروسیس, وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موتیں تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی, اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب, اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی.
ایسی اچھی علمی ویڈیو دیکھنے کے لیے قرآن و حدیث پر میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔